خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین۔ کلام کی سنگت میں آپ سب مسیحی بہن بھائیوں کو ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کی طرف سے سلام عرض ہو اور مسیح یسوع کا فضل آپ سب کے ساتھ عبدالآباد رہے۔ آئے میرے عزیزو، آج کے دن ہم خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے 2 تلاوتوں کو سنیں گے۔ پہلی تلاوت غلاطیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 2 باب، 1 سے 2 آیت اور پھر 7 سے 14 آیت تک سنیں گے، اور اس کے بعد ہم انجیل مقدس کی تلاوت مقدس لوکا کے مطابق سنیں گے، جس کا 11 باب اور 1 آیت سے 4 آیت تک۔ پھر اس کے بعد ہم خدا کے زندہ اور پاک کلام پر غور و خوض کریں گے۔ آئیں ہم خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے آج کی پہلی تلاوت سنتے ہیں، جو پولس رسول کا خط غلاطیوں کی کلیسیا کے نام، اس کا 2 باب، 1 آیت سے 2 آیت اور 7 آیت سے 14 آیت تک ہے۔ اس میں کچھ اس طرح مرقوم ہے: آخر 14 برس کے بعد میں برناباس کے ساتھ پھر یروشلم کو گیا اور تیتس کو بھی ساتھ لے گیا، اور میرا جانا وحی کے مطابق ہوا، اور جو انجیل میں غیر قوموں میں سناتا ہوں اسے ان کے سامنے بیان کیا، یعنی تنہائی میں ان کے سامنے جو صاحب اعتبار سمجھے جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس وقت یا پیشتر کی دوڑ بے فائدہ نکلے۔ لیکن خلاف اس کے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اہل کلف کے لیے میں انجیل کا امانت دار ہوا، جیسا کہ اہل ختان کے لیے پطرس تھا، کیونکہ جس نے اہل ختان کی رسالت کے لیے پطرس میں اثر پیدا کیا، اسی نے غیر قوموں کے لیے مجھ میں بھی اثر پیدا کیا۔ اور جب یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے، جو ارکان کلیسیا سمجھے جاتے تھے، اس فضل کو معلوم کیا جو مجھ پر ہوا، تو انہوں نے مجھے اور برناباس کو از روح شرکت دینا ہاتھ دیا، تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ اہل ختان کے پاس، مگر اتنا کہا کہ غریبوں کو یاد رکھو، اور یہ میں بڑی وفاداری سے کرتا ہوں۔ مگر جب کیفا انطاکیہ میں آیا تو میں نے روبرو اس کا سامنا کیا، اس لیے کہ وہ ملامت کے لائق تھا، کیونکہ وہ پیشتر اس سے کہ کئی شخص یعقوب کی طرف سے آئے غیر قوموں کے ساتھ کھایا کرتا تھا، مگر جب وہ آئے تو مختونوں سے ڈر کر پیچھے ہٹا اور الگ ہو گیا۔ اور باقی یہودیوں نے بھی اس کی 2 رنگی کو قبول کیا، یہاں تک کہ برناباس بھی ان سے اس زہرداری میں کھینچا گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ انجیل کی سچائی کے مطابق سیدھی چال نہیں چلتے، تو میں نے سب کے سامنے کیفا سے کہا کہ جب تو یہودی ہو کر بھی غیر قوموں کی طرح زندگی گزارتا ہے، نہ کہ یہودیوں کی طرح، تو غیر قوموں کو یہودیوں کے طور پر چلنے کے لیے کیوں مجبور کرتا ہے؟ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق، اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کا 11 باب، 1 آیت سے 4 آیت تک۔ اور وہ ایک جگہ دعا کر رہا تھا، جب کر چکا تو
اس کے شاگردوں میں سے کسی نے اس سے کہا، اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا جیسا کہ یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو سکھایا۔ اس نے ان سے کہا کہ جب تم دعا کرو تو کہو، اے باپ تیرے نام کی تقدیس ہو، تیری بادشاہی آئے، ہمارے روزینے کی روٹی روزمرہ ہمیں دیا کر، اور ہمارے گناہ ہمیں بخش، کیونکہ ہم بھی اپنے ہر ایک قرضدار کو بخشتے ہیں، اور ہمیں آزمائش میں پڑنے نہ دے۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، دوسروں کی خوبیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا دراصل خدا کے فضل کا عظیم تحفہ ہے۔ آج کی پہلی تلاوت میں شاگرد پولس رسول کی باتوں اور تعلیم کی قدر کرتے ہیں اور اس کی منادی میں اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ وہ اس مشن کو فروغ دینے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا رہے۔ مقدس پولس رسول خود اس بات کی گواہی یوں دیتا ہے، جب یعقوب اور کیفا اور یوحنا نے جو ارکان کلیسیا سمجھے جاتے تھے اس فضل کو معلوم کیا جو مجھ پر ہوا، تو انہوں نے مجھے اور برناباس کو از روح شراکت دینا ہاتھ دیا تاکہ ہم غیر قوموں کے پاس جائیں اور وہ اہل ختان کے پاس۔ اگرچہ شاگرد ایک دوسرے سے مختلف تھے، پھر بھی انہوں نے یہ دریافت کر لیا ان سب میں خدا کا فضل کام کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے غلاطیوں کا خط کی تلاوت کی ہے تو اس میں پولس اور کیفا کا سامنا بھی ہوتا ہے۔ دوسرے باب کی 11ویں آیت میں سامنا کیا۔ کیفا نے جو پطرس ہے انطاکیہ میں آ کر اور ایماندار غیر قوم والوں کے ساتھ بیٹھ کر انجیل کی آزادی کے موافق ہر چیز سے کھایا، اسی گھڑی بعض بھائی جو موسیٰ کی شریعت کے لیے بڑے غیرت مند تھے اندر آئے۔ پطرس فی الفور میز سے اٹھا اور الگ ہو گیا۔ برناباس دوسروں کے ساتھ اس کے پیچھے چلا۔ پولس نے اس خیال سے کہ اس نمونے سے وہ یہودی موقع نہ پائیں کہ غیر قوموں کی گردن پر بھی موسیٰ کی شریعت کا بوجھ ڈالے، سب کے سامنے پطرس کو جھڑکا، کیونکہ پطرس نے اچھا نہیں کیا تھا کہ ان بھائیوں کے سبب میز سے اٹھ کر الگ ہو گیا تاکہ وہ ٹھوکر نہ کھائیں، اس لیے کہ وہ گھبرانے والے بھائی تھے اور نہ ان کمزوروں میں سے جن کے سبب پولس نے خود تیموتھوس کا ختنہ کیا۔ ملاحظہ فرمائیں اعمال کی کتاب 6 باب 3 آیت، اور وہ فرماتا ہے کہ کھانے کے سبب کسی کمزور بھائی کو ٹھوکر نہ کھلاؤ۔ پطرس کا قصور تعلیم اور ایمان کی غفلت نہ تھی، بلکہ بے احتیاطی اور چلن کی غفلت۔ مسیح نے پطرس سے اس کی بابت خاص وعدہ نہیں کیا، مگر ایمان اور تعلیم کی بابت کیا تھا۔ پطرس اگرچہ ایمانداروں کا سردار تھا، مگر جب پولس نے اسے جھڑکا تو وہ چپ چاپ رہا اور اپنا قصور مانا، اور اس طرح سے سب سرداروں کو نہایت عمدہ نمونہ دکھایا۔
کیونکہ سرداروں کو نصیحت کرنا بہت ہی مشکل بات ہے، کیونکہ وہ سنتے نہیں بلکہ غصے ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے دانستہ یا نادانستہ طور پر غلطیاں خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی پاک نہیں ہے سوائے یسوع مسیح اور مقدسہ ماں مریم کے، لیکن ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں خطائیں ہو جاتی ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کی غلطی کو برداشت کرنا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ میں بڑا ایماندار ہوں اور دوسرے سب گناہ گار ہیں، تو یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، کوئی بھی کامل نہیں ہے سوائے یسوع کے۔ اس لیے ہمیں اپنی غلطیوں خطاؤں کا اعتراف کرنا ہے۔ ہماری اندر جو خوبیاں ہیں وہ اکثر دوسرے لوگ جانتے ہیں۔ ہم اکثر دوسروں کو گناہ گار سمجھتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ بہت سارے خادموں کو بھی میں نے پیغام دیتے ہوئے یہی سنا ہے کہ تم توبہ کرو، جبکہ خود وہ کرتے نہیں۔ ہم سب کو اپنی غلطیوں کا خدا کے حضور اقرار کرنا ہے اور دوسروں کی خوبیوں کی قدر کرنی ہے، ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ دراصل خدا کے فضل کا یہ عظیم تحفہ ہے۔ اب جب کہ پطرس نے غلطی کی اور پالوس نے اسے جھڑکا، حالانکہ پطرس اس وقت کے حساب سے سردار تھا شاگردوں میں، لیکن اس نے بھی بڑی حوصلہ افزائی سے اس تنقید کو برداشت کیا۔ جب ہم دیکھیں کہ اگر کوئی ہم میں سے چھوٹا جس کا کم علم ہے وہ کلام میں سے بات کرتا ہے تو ہمیں اس کو خاموشی سے سننا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے اور خدا کا روح مانگنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہدایت بخشے۔ آج کی انجیل پاک ذکر کرتی ہے کہ یسوع کے شاگرد اس وقت یسوع کے پاس آئے جب وہ دعا کر چکا تھا اور اس سے کہا، جیسے یوحنا نے بھی اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا، ہمیں بھی دعا کرنا سکھا۔ یسوع نے ان کو اے ہمارے باپ کی دعا کرنا سکھائی، جو مقبول ترین دعا ہے اور جسے ہر روز مسیحی اپنے گھروں اور گرجا گھروں میں پڑھتے ہیں۔ اس دعا کا سب سے مشکل تقاضا دوسروں کے گناہوں کو معاف کرنا ہے، تاکہ اس کے بدلے ہم بھی خدا سے اپنے لیے معافی حاصل کر سکیں۔ ہمارے لیے دوسروں کو معاف کرنا آسان ہوگا جب ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہر ایک مسیحی کے دل میں روح القدس قیام کرتا ہے، کیونکہ پالوس رسول فرماتے ہیں تم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے۔ ہر ایک کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہے، لیکن ہماری غلطیاں خطائیں اس روح کو کام کرنے نہیں دیتی اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں ایک دوسرے کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کرنا ہے تاکہ ہمارا خدا جو پیار محبت کا خدا ہے، جو معاف کرنے والا خدا ہے، جو بخشنے والا خدا ہے، جب ہم اس کے پاس اپنے گناہوں کی معافی کا اعتراف کریں، اقرار کریں، تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر سکے۔ دعا کے بغیر ہمارے لیے یہ بہت مشکل امر ہوگا کہ ہم ان انسانوں میں خوبیاں دیکھیں جن کو ہم ناپسند کرتے ہیں،
لیکن جب ہم خدا کی طرف رجوع لاتے ہیں تو یہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ اگر خدا ہمیں ہر حال میں قبول کرتا اور معاف کرتا ہے تو پھر ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کو معاف کر سکتے اور ایک دوسرے کی خوبیوں کو سراہتے ہیں۔ خدا ہم سب کو اپنے پاک کلام پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔ آؤ ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس خدا بحر و بر کے خالق اور مالک، تو جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، تو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے۔ خدا تو ہماری امید ہے، تو ہماری کمک ہے۔ خوشی و غم ہو ہمیشہ تجھی کو یاد کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں اور پا لیتے ہیں۔ اے خدا تیرے حضور دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو اپنے پاک روح القدس کا مسا عنایت کر، تاکہ تیرے کلام کی روشنی میں چلتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، ایک دوسرے کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کریں، اور خدا تیرے کلام کے مطابق چلتے ہوئے ایک دوسرے کی خوبیوں کو تلاش کریں، ایک دوسرے کے اندر خوبیوں کو تلاش کرتے ہوئے ایک دوسرے کی خوبیوں کو سراہیں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ خدا ہم سب کو اپنے کلام کے مطابق زندگی گزارنا سکھا۔ ہم سب گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تو معاف کرنے والا خدا ہے، محبت کرنے والا خدا ہے۔ خدا ہم سب کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کر اور اپنے برگزیدہ لوگوں میں شامل کر۔ خدا اس کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والوں سب کو اپنی برکات اور فضائل سے مالا مال کر۔ یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے ہی پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرضہ میں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد آپ سب کے ساتھ، آپ کے خاندانوں کے ساتھ، آپ کے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ اور تمام عزیز و اقارب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔ عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں اور خدا کی خوشخبری دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ آپ بھی خدا یسوع مسیح کے پیارے شاگرد ہیں، اس کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا ہم سب کے ساتھ عبدالآباد رہے، آمین۔